ڈاکٹر ہما، یہ جنگ کوئی پہلی نہیں ہے جس کے اوپر یہاں پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے عراق پر جس طرح سے حملہ ہوا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، پھر لیبیا، پھر اس کے بعد the list goes on and on. اور یہاں پر یہ ایک میرے لیے اچنبے کی بات ہے کہ 2025 میں جو جون میں حملہ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ اتنی جلدی اس حملے کا ہو جانا اور وداؤٹ اینی پرووکیشن فرام ایران. تو یہ اصل مقصد کیا تھا امریکہ کا جو وہ یا اسرائیل کا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کے تو خیر مقاصد یہی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل ہو، وہ پورے خطے پہ اس کا غلبہ ہو. امریکہ کیسے اس میں شامل ہو گیا اور کیا مقصد کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ اس طور شامل ہو گیا کہ میرا خیال ہے کہ اب تو امریکہ میں بھی یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بسیج پریزیڈنٹ ہے، اور ان کی فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ گیم ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے دو پریزیڈنٹ، ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر، جو دونوں ڈومیسٹکلی انتہائی مشکل میں ہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر بھی، ان کے اوپر 4 کرپشن کے ایسے کیسز ہیں جن کو وہ اسکیپ نہیں کر سکتے اگر جنگ رک جائے. اور اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ ان پر سے کیسز ہٹا دیے جائیں. لیکن امریکن پریزیڈنٹ اس وقت زیادہ مشکل میں ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اس کو لوگ امریکہ کی جنگ نہیں کہہ رہے، اس کو لوگ ٹرمپ کی جنگ کہہ رہے ہیں. Because even the Americans are not owning this war, Europe is not owning this war, Middle East یہ war own نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیے کوئی 8 گھنٹے 9 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی طرح آپ گلف سٹیٹس کو اور سعودی عرب کو ایران سے لڑوا دیں. یہ کہہ کر کہ سعودی عرب پہ ایران حملے کر رہا ہے، جہاں پاکستان نے بھی ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے ڈپلومیسی میں، جس کا آج اسحاق ڈار صاحب نے اظہار بھی کیا. آپ اس طرح سے سوچئے کہ یہ جنگ کب سب سوال اٹھا رہے یہ جنگ کب تک چلے گی نا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جتنی بھی بات کر لیں، جو اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ایران پہ تباہی لا سکتے ہیں اس کا ایران ظاہر ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایران کی اسٹریٹجی بالکل سمپل ہے. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ کو پھیلاؤ اور تکلیف دو، ایسی تکلیف جو ان سے برداشت نہ ہو سکے اور یہ پیچھے ہٹ جائے. تو یہ جنگ پیچ کی ہوئی ہے تھریش ہولڈ پر، پین کے تھریش ہولڈ پر، کس میں کتنی برداشت ہے اور ریزیلینس پر، اور کہ کون برداشت کر سکتا ہے ریزیلینس. اور ڈاکٹر عمر بقائی ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سینس آف سیکیورٹی جو اس خطے میں ادروائز پایا جاتا تھا مختلف ممالک میں، وہ ایک طریقے سے چھن گیا ہے اوور نائٹ. ایگزیکٹلی. تو فرام دبئی چلو سے دبئی بھاگو والی سچویشن بن گئی ہے نا، جو ان کے لیے انتہائی ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ظاہر ہے تو پین تھریش ہولڈ ایران تو 40 سال سے اٹھائی نہیں ہے اس نے سینکشنز، اور اٹھا لے گا. سوال یہ ہے کہ جو ٹارگٹ سٹیٹس ہیں اور امریکہ کے اندر جو بحث چھڑ گئی ہے، اور یورپ میں اس وجہ سے پریزیڈنٹ پیوٹن جو کر جائیں گے یوکرین کے ساتھ، اور انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سب کچھ کر گئے غزہ کی وجہ سے یوکرین کے ساتھ. تو یورپ میں بھی بہت پریشانی ہے. پھر یہ ایک سائڈ ہو گیا، یہ تو اس کی ایک ہے. پھر اس کے جو بہت سارے معاشی مسائل ہیں نا، وہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. آج پاکستان میں ایڈوائزری چلی گئی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کا نوٹس لیں. پیٹرول پمپس کو جو ہے انہوں نے کوٹا کم کر دیا ہے. میں کم از کم ایک یونیورسٹی کو جانتی ہوں جس نے اپنی کلاسز آن لائن کر دی ہیں 10 دن کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ جی لوگوں کا پیٹرول نہ خرچ ہو اور آنا جانا جو ہے وہ مخدوش ہو گئے. تو ایز آئی اسپیک ٹو یو یہ کانفلکٹ گلوبلی پھیل گیا ہے. آج شری لنکا کے واٹرز میں ایک شپ سنک ہوئی ہے، جی ایرانی جہاز، وہ بھی جو کہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھا. تو ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا جو گلوبل وار ہوتی ہے، یا مجھے نہیں دل چاہتا میں کہوں تھرڈ ورلڈ وار، اس کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے. اور کب تک؟ ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ چائنا کی اور رشیا کی کوورٹ سپورٹ ہے ایران کو. کب تک یہ سپورٹ کوورٹ رہے گی، اور کب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا تھریش ہولڈ ویسے کیا ہو سکتا ہے؟